السلام علیکم دوستو آواز ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اور آپ ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسی آواز سے کسی کی اتنی خاموشی سے جان لی جا سکتی ہے جس کا آپ تصور تک نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کے لیے حیرانی والی بات ہوگی کہ ایسا ہو چکا ہے، اور آج کے کئی دہائیوں پہلے ہی آواز سے اس قدر خطرناک ترین ہتھیار بنا لیے گئے جن کو جنگوں اور اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اب تک دنیا اس چیز سے ناواقف ہے کہ آواز سے بھی کوئی ہتھیار بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا نظارہ دنیا نے 2016 میں دیکھا۔ کیوبا کے شہر ہمارا میں اسی قسم کا ایک ہتھیار استعمال ہونے کی خبر دنیا میں پھیل گئی تھی اور اس نے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ ہمارا میں موجود امریکی ایمبیسی کے 24 لوگوں کی آواز کے ایک مخصوص ہتھیار سے برین ڈیمیج کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک آواز کا ہتھیار تھا اور کیسے سامنے آئے بغیر اس نے 24 لوگوں کے دماغ نکارا کر کے انہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال دیا۔ دوستو یہ بات ہے نومبر 2016 کی، جب ہمارا میں موجود امریکن ایمبیسی میں موجود لوگ اپنے گھروں میں ایک عجیب سی ہلکی آواز محسوس کرنے لگے۔ یہ آواز ہلکی تھی لیکن اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ہمیشہ کے لیے بند رکھنا پڑتی تھی۔ شروع میں لوگوں نے اس آواز کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، لیکن مسئلہ تب ہوا جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس آواز سے بیمار ہوتا پایا۔ دوستو نیوز ویب 24 کی ایک رپورٹ کے مطابق 24 لوگوں کے اندر اسی آواز کی وجہ سے میموری لاس، مینٹل پیرالائزیشن اور ہمیشہ کے لیے کان خراب ہونے کی خبر ملی ہے۔ امریکہ اس سے ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ امریکہ نے ایکشن لیتے ہوئے سب سے پہلے اپنے تمام لوگوں کو کیوبا سے واپس بلا دیا۔ اس سانحے کے بعد کیس امریکہ اور کیوبا کے درمیان ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا تھا، جبکہ کیوبا نے تمام جان پڑتال کر کے یہ بتایا کہ اس نے ایسا کوئی اٹیک امریکن ایمبیسی پر نہیں کروایا اور نہ ہی کسی اور نے ایسا کیا ہے، لیکن تمام ثبوت کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ واپس امریکن پہنچنے کے بعد ان سبھی 24 وکٹم کی میڈیکل رپورٹ جسے امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نے کنڈکٹ کروایا تھا، اس میں یہ سامنے آیا کہ واقعی ان مریضوں کو کسی انفرا ساؤنڈ ویپن سے ڈیمیج کیا گیا ہے۔ آپ کو کچھ ہی دیر میں یہ انفرا ساؤنڈ ویپن کیا ہے اس کا بتانے والا ہوں۔ اور جب ثبوت سامنے آئے تو امریکہ نے کیوبا میں موجود اس ایمبیسی کو خالی کروا کے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس کے بعد سبھی نیوز چینل نے یہ خبر اس طرح رپورٹ کی کہ کیوبا میں امریکہ پر حملہ ہوا ہے۔ اگر یہ حملہ کیوبا نے کروایا تھا تو اس کا ثبوت ابھی تک نہیں مل پایا ہے۔ امریکہ کے ایک سینیٹر جن کا نام مارکو روبیو ہے، انہوں نے اس کیس پر کافی انویسٹیگیشن کی اور کافی میٹنگز بھی کی، کیونکہ ان کا پوری طرح یہ ماننا تھا کہ یہ ایک حملہ تھا جو وہاں موجود امریکن پر کیا گیا، اور اس حملے کے پیچھے یا تو خود کیوبا ہے یا پھر رشیا ہو سکتا ہے، کیونکہ رشیا کو وہاں امریکہ کی موجودگی بالکل پسند نہیں تھی۔ یقیناً اب آپ سبھی کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ کیا واقعی کوئی ایسا ہتھیار دنیا میں موجود ہے جس سے سامنے والے کو برین انجری جیسی بیماریاں دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہاں، ایسے ہتھیار موجود ہیں، اور یہ ابھی کی ایجاد بالکل نہیں، بلکہ اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں کیا جا چکا ہے۔ ان ہتھیاروں کو انفراسونک ویپن کہا جاتا ہے اور اس کا استعمال دشمن کو مینٹلی اندھا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سے سامنے آنے والا نہ تو مرنے کی قابل رہتا ہے نہ جینے کے، وہ ایک دردناک موت کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اب آپ جو سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے پہلا انفراسونک ویپن ہے جس کا نام وربل ونڈ رکھا گیا تھا۔ یہ جاننے سے پہلے کہ انفراسونک ویپن کیا ہے، کام کیسے کرتا ہے، تو ہم جانتے ہیں انفرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ دوستو پہلی چیز یہ ہے کہ ساؤنڈ کی الگ الگ فریکوینسی ہوتی ہے اور ہم انسان صرف انہی فریکوینسیز کی ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں جن کی آواز 20 ہرٹز فریکوینسی سے لے کر 20K ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے۔ دوستو 20 ہرٹز سے کم اور 20K ہرٹز سے زیادہ ہم نہیں سن سکتے۔ 20 ہرٹز سے کم آواز کو انفرا ساؤنڈ کہا جاتا ہے اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی آواز کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، اور 20 ہرٹز سے کم کی آواز کو ہی انفرا ساؤنڈ ویپن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہتھیار کچھ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ انفراسونک ویپن کو دشمن کی طرف کر کے ہائی ڈیسیمل کی آواز بنائی جاتی ہے، اور جب یہ ہائی ڈیسیمل کی آواز دشمن کے جسم کو ٹچ کرتی ہے تو دشمن کے انٹرنل آرگن یعنی پھیپھڑے، دماغ، آنکھیں انتہائی تیزی سے کامنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ فوری اندھے ہو جاتے ہیں اور ایکسٹریم کیسز میں دشمن کی آنکھیں پھٹ بھی سکتی ہیں۔ اب یہ سوال تو آتا ہے کہ اس طرح کے ہتھیار میں انفراساؤنڈ کا استعمال ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ایک ایسے ہی آواز کا استعمال کیا جائے جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے نیچے کی ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی آنکھ صرف اور صرف 19 ہرٹز کے ساؤنڈ سے ریئیکٹ کرتی ہے جو کہ 20 ہرٹز سے نیچے ہے۔
اب بات کرتے ہیں 1957 کی، جب ایک رشین فزیشین نے جن کا نام والدیمر گاورو تھا، انہوں نے آواز کے انفراسونک ویپن کو ڈاکومنٹ کر کے سب سے پہلے دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ دوستو پروفیسر گاورو اس میں تب دلچسپی لینے لگے جب ان کو ایک کیس سالو کرنے کے لیے دیا گیا جس کا نام سیک بلڈنگ سنڈروم تھا۔ اس سنڈروم میں مرسی کے ایک ریسرچ پلانٹ کے سٹاف کو ایک انجان وجہ سے ایک ایک کر کے بیماری لگنے لگی اور وہ سب بیمار پڑنے لگے۔ اس کی وجہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ یہ ایک زہر کے پھیلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب یہ کیس پروفیسر گاورو کے پاس آیا تو انہوں نے اس بیماری کو ٹریس کرتے ہوئے یہ پتہ لگایا کہ اسی ہی ریسرچ پلانٹ میں ایک ڈیوائس میں انفرا ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے اور یہی لوگوں کو بیمار کرنے کی وجہ بن رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت سائنس میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ پروفیسر گاورو نے اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کرنا چاہا۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک پروٹوٹائپ بنایا جس میں پسٹن ریپڈ ٹیوب اور ہارنرز کمپریس جیسی ٹیوب کا استعمال کیا گیا جو ہائی ڈیسیمل کی آواز پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور جب اس ڈیوائس کو ٹیسٹ کرنے کی باری آئی تو پروفیسر گاورو نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پہلے اسے اپنے اوپر اور اپنے ساتھیوں پر آزمائیں گے، وہی مرسیز کے ریسرچ پلانٹ میں۔ دوستو اور اب وہ ہوا جو کسی حادثے سے کم بالکل نہیں تھا۔ ٹیسٹنگ شروع ہوتے ہی ایک ٹیم ممبر کے انٹرنل آرگن اتنی بری طرح سے کانپنے لگے کہ آپس میں ٹکرا کر چور چور ہو گئے۔ اسی طرح والنٹیئر کی موت بھی ہو گئی۔ اس طرح پروفیسر گاورو کا کہنا تھا کہ میں اور میرے باقی ٹیم ممبر اتنے خوش نصیب تھے کہ ہم نے اس مشین کو فوراً ہی بند کر دیا۔ اس کے باوجود ہم بھی کئی گھنٹوں تک بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہے تھے، جیسے ہمارے اندر تمام آرگن کانپ رہے ہوں۔ دوستو اب ہم واپس آتے ہیں امریکہ اور کیوبا کے اس کے مسئلے کے اوپر۔ کیا امریکہ کے 24 لوگوں کے اوپر حملہ واقعی ایک حملہ تھا یا پھر کیوبا کے خلاف ایک پولیٹیکل گیم کھیلی جا رہی تھی؟ جبکہ کیوبا نے یہ صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے ایسا کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا اور نہ ہی ان کے لوگوں کے پاس اس طرح کے متعلق کوئی علم ہے۔ امریکہ نے نہ آج تک یہ ثابت کر پایا کہ کیوبا اس میں شریک ہے اور نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ کیوبا کے پاس اس طرح کا کوئی ہتھیار موجود ہے۔ اگر واقعی دیکھا جائے تو آپ کو بھی پتا چلے گا کہ کیوبا ہتھیاروں کے معاملے میں ایک پچھڑا ہوا ملک ہے، نہ تو اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اس طرح کے ایک مہنگا ہتھیار بنا سکے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ کیوبا روس کا ایک سب سے بڑا اتحادی ملک ہے اور روس تو اس کے لیے ہر جگہ پر ہر سطح پر مدد بھی کرتا رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ خود کروانا چاہ رہا ہو یا پھر اسے رشیا نے کیا تھا۔ اصل میں اس طرح کی آواز کے ہتھیار بہت بڑے ہوتے ہیں، انہیں اس طرح استعمال کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حملہ کیوبا نے کروایا تھا یا پھر یہ امریکہ کی ایک سازش تھی؟ دوستو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو اگر آپ ورلڈ فیکٹس کے بارے میں نالج لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری ایک ٹیم آپ کے لیے MTV اردو چینل پر ڈیلی خوبصورت ویڈیو لے کر آتی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں اور کمنٹس باکس میں بھی دیا جائے گا۔ آپ اس چینل پر وزٹ کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے۔ اگر آپ دلچسپی لیتے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔